الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت ونية قبل أن يقرأ فسألته فقال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام متفق علیہ۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر نقل کیا، اور اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے، تکبیر تحریمہ آپ کہہ لیتے، تو اس کے بعد آپ جو ہے قرات شروع کرنے سے پہلے کچھ دیر تک خاموش ہو جاتے ہیں۔ قرات سے مراد سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے تکبیر تحریمہ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر تک خاموش ہو جاتے۔ تو میں نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا، فسألتہ، میں نے پوچھا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہ کہتا ہوں اس دوران میں اللہم باعد بینی وبین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ اس دعا کو دعائے استفتاح صلاۃ کہا جاتا ہے، یعنی نماز کی شروعات میں پڑھی جانے والی دعا۔ اس قسم کی دعائیں بہت زیادہ احادیث کے اندر موجود ہیں۔ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ اس دعا کا بہت بہترین مطلب اور بہت بہترین معنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہم باعد بینی وبین خطایایا، اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان میں اسی طرح سے فاصلہ کر دے اور دوری رکھ دے جس طرح سے کما باعدت بین المشرق والمغرب، تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان میں فاصلہ رکھا ہے۔ جس طرح یہ دور ہے، ان دونوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے، ایسا ہی میرے اور میرے گناہوں کے درمیان میں فاصلہ کر دے۔ اللہم نقنی من خطایایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اے اللہ میرے گناہوں کو اس طرح سے پاک و صاف کر دے جیسا کہ سفید کپڑے سے میل اور کچیل کو صاف کیا جاتا ہے۔ اللہم اغسلنی من خطایایا بالماء والثلج والبرد، اے اللہ میرے گناہوں کو دھو ڈال پانی سے، برف سے اور اولوں سے۔ یہ اس دعا کا مطلب ہے۔ تو تکبیر تحریمہ کے کہنے کے بعد یہ دعا پڑھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون عمل ہے، اور آپ کا یہ عمل رہا ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری دعائیں ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جو ہے جب تکبیر تحریمہ کہتے تو اس دعا کو پڑھا کرتے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یہ دعا بھی جو ہے دارقطنی کی حدیث ہے اور یہ موقوف روایت ہے۔ یہ عمل عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور چونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خلفائے راشدین میں سے ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کی اتباع کا حکم دیا، اس اعتبار سے اگر کوئی اس دعا کو پڑھتا ہے تو بھی صحیح ہے۔ اور اگر کوئی زیادہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعا پڑھتا ہے تو وہ زیادہ بہتر اور افضل عمل ہے، اور وہ معنی کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ بہترین جو ہے اس کا معنی ہے۔ اس کے علاوہ احادیث کے اندر مختلف دعائیں آتی ہیں استفتاح صلاۃ کے طور پر۔ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی دعا پڑھا کرتے تھے، وجہت وجہی الذی فطر السماوات والارض حنیفا ما انا من المشرکین۔ یہ دعا کو عام طور پر جو ہے لوگ جائے نماز کی دعا کہتے ہیں۔ جائے نماز بچھانے کے بعد، مصلی بچھانے کے بعد جو ہے تکبیر تحریمہ سے پہلے اس دعا کو پڑھا جاتا ہے، جبکہ وہاں پر پڑھنا ثابت نہیں ہے، ویسا کرنا بدعت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کے کہنے کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے، انی وجہت وجہی الذی فطر السماوات والارض، بڑی لمبی اور طویل دعا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری دعائیں حدیث کے اندر موجود ہیں، جس میں سے یہ دعا بھی ہے کہ جو ابھی جس کا تذکرہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی نے یہ دعا کا اہتمام کیا کہ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ دعا یعنی استفتاح کے طور پر تکبیر تحریمہ کے بعد سورہ فاتحہ کے پڑھنے سے پہلے یہ کلمات ایک صحابی نے کہے، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عجبت لہا فتحت لہا ابواب السماء، میں نے اس آدمی کے لیے دیکھا کہ اللہ رب العالمین نے اس کے لیے آسمان کے تمام دروازوں کو کھول دیا۔ یہ بھی دعا جائز ہے، اور یہ بھی دعا جو ہے صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔
اس کے علاوہ ایک دعا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے بارے میں سنا، اس صحابی نے پڑھا کہ الحمدن کثیرا طیبا مبارکا فی. یہ ساری دعائیں کب ہیں؟ سورہ فاتحہ کے پڑھنے سے پہلے، تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد. ایک صحابی نے یہ دعا پڑھی الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد رأیت 12 ملکا یبتدرونها ایہم یرفع. میں نے 12 فرشتوں کو دیکھا کہ وہ آپس میں لڑ رہے ہیں کہ کون اس دعا کو سب سے پہلے اللہ کے دربار میں جا کر پہنچا دے. تو یہ ساری دعائیں حدیث کے اندر منقول ہیں، لیکن ان تمام دعاؤں کا اور ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو دعائیں ہیں تکبیر تحریمہ کے بعد سورہ فاتحہ سے پڑھنے سے پہلے جو دعائیں ہیں، جنہیں دعائیں استفتاح صلاۃ کہا جاتا ہے، یہ ساری دعائیں مسنون ہیں، سنت ہے، یہ واجب نہیں ہے. اگر کوئی فرض نماز میں اس دعا کو نہ پڑھے تو بھی نماز ہو جاتی ہے. سنت نمازوں میں اس دعا کو نہ پڑھے، ڈائریکٹ سورہ فاتحہ شروع کر دیں تکبیر تحریمہ کے بعد، تو بھی نماز درست ہے. عام طور پر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ حرمین کے اندر جو ہے تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے. تو تراویح میں آپ نے غور کیا ہوگا، نہیں کیا تو کیجئے، کہ وہ لوگ جو ہے جیسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اس کے بعد فوری 1 منٹ بھی جو ہے وقفہ نہیں ہوتا، اس کے فوری بعد سورہ فاتحہ شروع کر دیتے ہیں. تو چاہے فرض نماز ہو، چاہے نفل ہو، سنت ہو، یہ دعائیں جو ہے یہ مسنون اعمال میں سے ہیں. اگر کوئی ان دعاؤں کو نہ پڑھے تو بھی اس کی نماز درست ہے، اس کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہوتا. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے جماعت سے نماز ادا کر رہے ہیں، اب امام صاحب جو ہے آخر میں ہیں، بس رکوع کرنے والے ہیں، ویسے ٹائم پر کوئی آ کے جماعت میں شامل ہو جاتا ہے. اب اگر وہ پوری دعائیں پڑھتے بیٹھے اللہم باعث بینی و بین سورہ فاتحہ، تو رکوع ہو جائے گا. تو ایسی صورت میں سیدھا سب میں شامل ہو جائیں اور بسم اللہ پڑھیں، سورہ فاتحہ شروع کر دیں، تو وہ آپ کی نماز درست ہے. جیسے ابھی میں مغرب میں نماز پڑھایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، سب کو معلوم ہے آسان دعائیں ہیں، آسان سورے ہیں، سب کو یاد ہوتے ہیں. اب رکوع ہونے والا ہے، ایسی صورت میں رہا ہے تو اس کے لیے بہتر عمل یہ ہے کہ وہ یہ دعاؤں کا اہتمام نہ کرے، سیدھے جماعت میں شامل ہو جائے اور بسم اللہ پڑھے، سورہ فاتحہ پڑھ لے، تو ہماری وہ 2 آیتیں پڑھنے تک وہ سورہ فاتحہ مکمل کر لے گا اور امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو جائے گا. تو یہ ساری دعائیں جن کو دعائیں استفتاح کے صلاۃ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یہ ساری دعائیں پڑھنا مسنون ہے. ہمیشہ جو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. لیکن اگر کبھی کبھار کوئی آدمی کسی فرض نماز میں، کسی سنت میں، کبھی کسی نفل میں ان دعاؤں کو نہ بھی پڑھے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، نماز ان کی مکمل ہو جاتی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واقول قولی ھذا استغفر اللہ.